السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے کل عامہ پارے کی سورۃ الانشقاق کا پہلا سبق یہاں تک یعنی آیات نمبر 6 ہم نے مکمل کر لی۔ آج ہم سورۃ الانشقاق کا دوسرا سبق یعنی آیت نمبر 7 سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانشقاق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسوف سین میں سیٹی نکال کر پڑھنی ہے۔ یحاسب ہا کو بالکل گلے سے صاف کر کے نکالنا ہے۔ ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو ہم یہاں کھینچ کر پڑھیں گے۔ یحاسب حسابا یسیرا۔ سین کے بعد الف ہونے کی وجہ سے سین کو کھینچیں گے، با کو یا کے ساتھ ملائیں گے اس لیے کہ یا پر تشدید ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس حرف پر تشدید آ جائے تو اس کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا ہے، اب یا یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ با کو اپنے ساتھ ملائے، بلکہ لازمی با نے اس یا کے ساتھ ملنا ہے۔ تشدید والا حرف جو بھی آ جائے تو وہ اپنے سے پہلے والے حرف کو ملائے گا۔ تو ہم یہاں کیسے پڑھیں گے؟ حسابا، تو ہم نے با کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے یا پر ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا۔ سین کے بعد یا ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَيَنْقَلِبُ، نون پر اخفا کریں گے، قاف کو یہاں موٹا کر کے پڑھیں گے۔ إِلَى، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے بھی لام کو کھینچیں گے اور لام پر مد بھی ہے اس لیے بھی لام کو کھینچیں گے۔ أَهْلِهِ، حمزہ کو بالکل اپنے مخرج سے صاف کر کے نکالنا ہے۔ ہا کو گلے سے نکالیں گے لیکن سینے کی طرف سے ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ را کے بعد واو ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا، میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر غنہ کیا جائے گا۔ میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ من اوتیہ، حمزہ کے بعد واو ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابہ، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو کھینچیں گے اور ہا پر کڑا زبر ہونے کی الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ وراء، را کے بعد الف ہونے کی وجہ سے را کو کھینچیں گے لیکن الف کے اوپر مد، بڑا مد ہونے کی وجہ سے را کو اور بھی زیادہ یعنی 5 الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا۔ ظَهْرِهِ، ظَهْرِهِ، وا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بالکل باریک پڑھیں گے۔ ایک بار دوبارہ
پوری آیات پڑھا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو، دال پر قلقلہ کیا جائے گا، ثُبُورًا، سا کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، با کے بعد واو ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، اور را پر وقف کریں گے تو پھر را کے دو زبر کو الف سے بدلیں گے، ثُبُورًا۔ وَيَصْلَى، صاد کو موٹا بھی کریں گے اور صاد پر سیٹی بھی نکالیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ، فا پر مت کیا جائے گا، أَهْلِهِ مسرورا، انہ نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جا رہا ہے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، انہ ظن ان لن یحور، حمزہ کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اور پھر اس لام کو ہم ڈائریکٹ اس یا سے ملائیں گے، اس نون کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے ادغام کے قاعدے سے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ لن یحور۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کا سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور صدق اللہ العظیم۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والوں ویورز کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔